مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے جب اعلیٰ سطح پر ایک فیصلہ ہو، اور سٹاک ایکسچینج میں بھی آپ دیکھیں میں نے بتا دیا اور بعد میں ثابت ہوا. ابھی کراچی میں ہم نے ایک بہت خوفناک گروہ پکڑا ہوا. جب یہ ادارے فیصلہ کریں کہ اس کو ڈسکلوز کرنا ہے، کیونکہ بعد میں یہ لوگ ضمانتیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو یہ پاکستان میں یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ دہشت گرد بھی ضمانتوں پہ چلے جاتے ہیں، تو اس لیے بڑا پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے سندھ میں بھی سٹاک ایکسچینج کا، اور لاہور میں بھی جو جوہر ٹاؤن کا، اور کراچی میں بھی ایک بڑا 6 رکنی گروہ پکڑنے کا، جس میں سے کہ انہوں نے باہر کی جیلوں سے لوگوں کو چھڑوا کے، اور وہ افغان اوریجن کوئی پاکستان میں تو آپ کو پتا شناختی کارڈ لوگ بیچتے رہے ہیں، بکتے رہے، اور ہم کرپشن میں ہمیں ملوث رہے. سو وہ 4 افراد بھی جو ہیں جو کہ مختلف جیلوں میں تھے، جن کو نکلوا کے انہوں نے پاکستان کراچی میں بورڈ کیا، اور انٹرنیشنل سازش ہے کہ پاکستان کے میجر شہروں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں دہشت گردی کے اور تخریب کاری کے واقعات کیے جائیں. لیکن انڈیا کو پتہ نہیں ہے کہ اب ہماری ایجنسیز اور ہماری پولیس کتنی ٹرینڈ ہو چکی ہے. یہ کوئی 1978-79 والے ادارے نہیں ہیں، یہ اب ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہماری تمام معاملات پر پوری نظر ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لاہور میں کوئی واقعہ ہوگا. دیکھیں پاکستان کو سخت قدم اٹھانے چاہیے. انڈیا باز نہیں آ رہا، ہماری پوری کوشش تھی، بلکہ ہمارے میں سے تو بعض لوگ ٹریڈ کھولنے کی باتیں کر رہے تھے. وہ کس منہ سے ٹریڈ کھولنے کی باتیں کر رہے تھے؟ ہمیں سخت جاندار اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے. پاکستان کی سیکیورٹی سے کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم اب کافی بہتر پوزیشن میں ہیں. لیکن ہمارا ایسٹ اور ویسٹ دونوں جو ہے، افغانستان کا ایشو بھی ایک بہت بڑا ایشو بننے جا رہا ہے، جہاں کہ انڈیا کی پریزنس ہے، اور وہاں بھی افغانستان میں پاکستان کے خلاف کافی زہر اگلا جا رہا ہے، اور کافی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. اس سارے عالم میں ہمیں سینڈوچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس سے سرخرو ہو کے نکلیں گے. پاکستان کی عظیم افواج اور عظیم ادارے، اور اب تو میں پولیس کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں، اور انٹیلیجنس سول ایجنسیوں کو بھی، عام ایجنسیوں کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ پوری طرح چوکنے ہیں اور پوری طرح تیار ہیں. دیکھیں سلیپنگ پارٹنر اور بھی ہوں گے یقیناً، لیکن جس دن یہ دھماکہ کیا گیا وہ 1-2 دن پہلے فیٹف سے کیا گیا. اگر خدا نہ خواستہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے جس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا، اور ہم آلریڈی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لاہور یا کراچی میں کوئی واقعہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا، اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں، ٹائمنگ فیٹف سے 1 آدھا دن پہلے انہوں نے کیا، تاکہ 26 پوائنٹ ہمارے تسلیم ہو چکے ہیں. اور منسٹری آف انٹیریئر نے فیٹف میں بہت زبردست کام کیا ہے. 27 میں سے 26 پوائنٹ ہمارے تسلیم ہو گئے ہیں. 1 پوائنٹ کو بھی ہم ٹھیک کر لیں گے. یہ ایک معمولی کام نہیں ہے کہ جب حکومتیں ڈرتی تھی کہ فیٹف میں اتنے پوائنٹ کیسے حل ہوں گے، اور اس کا کریڈٹ آپ منسٹری آف انٹیریئر کو بھی دیں کہ ہم نے 27 میں سے 26 مطالبے پورے کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. کوئی خوف نہیں ہے، اپوزیشن ختم ہوگی ہے، 1-1.5 مہینے میں قومی سلامتی کی سیاست ہوگی. اپوزیشن اور حکومت کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اور جو قومی سلامتی کی کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے جس قسم کا اخلاقی مظاہرہ کیا، اور جس طرح انہوں نے قومی سلامتی کے مسئلے میں پاک فوج کو ٹوٹل سپورٹ دی، اور اس میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈر اور تمام سینٹ کے لیڈر موجود تھے. میں نے اتنی زبردست میٹنگ کبھی نہیں دیکھی. سب کا اتفاق تھا کہ پاکستان پہلے، پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، سیاست بعد میں، اور وہ وقت آنے والا ہے جب اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر پاکستان پہلے کی سیاست پر 1-1.5-2 مہینے میں عمل پر ہوں گی. یہ جلسہ دیکھیں نا، آپ کو تو ٹی وی پروگرام دیکھیں، جلسہ کرنے کے وقت اب کوئی نہیں ہے، ہر ایک کا ٹی وی پروگرام ہو جاتا ہے، ہر ایک اپنا رائے کا اظہار کر سکتا ہے. ایسے حالات میں جلسے کرنے بھی بڑے خطرے کی علامت ہے، اور بڑے اس کے معاملات کسی نہ کسی جگہ خدا نہ کرے الجھ جائے تو اور مصیبت بن سکتی ہے. میں اپوزیشن پارٹیوں کا کوئی رول نہیں دیکھ رہا. قومی سلامتی کے مسئلے میں 2-3 مہینے کے اندر اندر میں سب وہ دیکھیں. یہ تو 30 دسمبر کو ہمیں گھر بھیج رہے تھے، اور
یہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایسی تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ہے. کیا اپوزیشن ہے جی؟ تقریری مقابلے ہیں، اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. اتنی، میں تو ٹرپل ایس لیڈر ہوں، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ، مختصر بات کرتا ہوں اور ٹو دی پوائنٹ کرتا ہوں. یہ وہ رضیہ بٹ کا ناول پڑھتے ہیں، بادل گرجے، بجلی چمکی، گرگراہٹ ہوئی اور جذبات ہوئے اور پھر بارش ہوئی. ان کو ڈائریکٹ رین پہ آنا چاہیے. ان کی سیاست ختم ہے. اور فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل پرسوں بہت زبردست بات کی. اس نے کہا جی فوج منتخب حکومت کے آئندہ الیکشن میں بھی پیچھے کھڑے ہوگی، جو منتخب ہوگا اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور فوج نے بڑی واضح لائن دی ہے کہ فوج ایک دن کے لیے نہیں سوچتی، 10 10 15 15 سال کی اس کی سوچ ہے، اس کی پالیسی ہے. انہوں نے کہا جی جو بھی منتخب ہوگا یا ہو کر آئے گا نئے الیکشن میں بھی، اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. دیکھیں وہ بات ختم ہو گئی. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ افغانستان میں دیکھیں ایک طرف کیا کہتے ہیں اسے، جمعیت اسلامی ہے، جس میں اشرف غنی اور عبداللہ اور کرزئی، اور کرزئی کا بھی وہی ڈیفنس منسٹر تھا، کیا نام تھا اس کا، رشید انس، اور وہی انٹیریئر منسٹر تھا اس کا عبد الستار. وہی ان کے لوگ ہیں اور بہت بڑی وہ بھرتی کر رہے ہیں. وہ بھی جمعیت اسلامی بھی لاکھ ایک آدمی بھرتی کر رہے ہیں. اور سب سے جو بات پتہ نہیں مجھے میڈیا پہ کرنی چاہیے کہ ایتھنک بیسس پہ اب ادھر تاجک، ازبک اور ہزارہ وال کی بھرتیاں ہو رہی ہیں. اور یہ آپ کوشش ہے ہمارے افواج کی اور ہمارے اداروں کی کہ ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لیں، اور دوحہ وغیرہ اس میں ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہے کہ اگر وہاں سے بھی اس جمعیت اسلامی اشرف کی جو پارٹی ہے، اشرف غنی کی اور عبداللہ اور کرزئی کی، اگر ان سے بھی ایک پاورفل ڈیلیگیشن آ جائے، اور ادھر ملا برادران سے اور استاد عطا محمد سے ان سب کی ایک اچھی میٹنگ ہو جائے، تو یہ خطرہ جو ہمارے ملک کے بارڈرز پر بے چینی اور انتشار کا، اور خاص طور پر افغان کا، دیکھیں ہر آدمی ہمیں کہتا ہے جی کہ آپ افغانوں کو، بھائی افغانوں نے اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، وہ اپنے کیمپوں میں تو رہے نہیں. اب ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ پھر کوئی کیمپ بننے کا وقت آ گیا، جس کو کہ ہم ہر صورت میں روکیں گے، لیکن اگر وقت آ گیا تو ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس کو بارڈر کے اوپر کیسے مینج کریں گے. میں جب 2 سال پہلے کہتا تھا کہ یہ نون اور شین الگ ہو گئے، یہ سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. میرا ٹائمنگ ذرا بیفور ٹائم ہو جاتی ہے، میری ٹائمنگ ذرا بہت ارلی ہوتی ہے، اور میں وقت سے بہت پہلے بات کر کے اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں. میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ مریم نواز کی سیاست اور شہباز شریف کی سیاست مختلف ہے، اور شہباز شریف نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ میں وہ اپنے آپ کو ایک مختلف صورتحال میں پیش کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ جتنے سیریس ایلیگیشن اور کیسز شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ہیں، ان کے تو بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن مریم نواز اور شہباز شریف کی سیاست فرق ہیں. ویسے ہی شہباز شریف نواز شریف کا نام لیتا ہے کیونکہ اپنی تو یہ سارا چورن اسی کا بیچ رہے ہیں. اور وہ کیا صورتحال کرتا ہے آپ دیکھیں نا، جس ادارے کے سربراہ نے یہ کہا کہ آپ مجھے گالی دے دیتے تو کوئی بات نہیں تھی. قمر جاوید باجوہ صاحب کا کل میں اخبار میں بیان دیتا تھا کہ فوج کو گالی دینا کسی صورت قبول نہیں ہوگی. وہ عظیم فوج جنہوں نے 70-80 ہزار جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کر اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 3-3 4 ہارڈ جاب کی ہیں انہوں نے، ہارڈ پوسٹنگیں ہوئی ہیں ان کی، اور اب بھی ملک پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. وہ ان کی نکمی اور نکٹھو پارٹیوں کی غیر پارلیمانی زبان اور غیر ذمہ داران گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. شہباز شریف جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لے، بالآخر انہوں نے ٹھوس ہونا ہے.